بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ مشرکین مکہ نے ایذا رسانیوں اور ستم رسیدگیوں کا جو سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ بعض صحابہ کو وہ گائے اور بیل اور اونٹ کی کچی کھالوں میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیتے تھے، یا زرہ پہنا کر کسی پتھر پہ ڈال دیتے اور وہ زرہ گرم ہوتی رہتی، تپتی رہتی، پسینہ بہتا رہتا اور وہ اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں۔ اب جب کہ اذیت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو ضرورت تھی کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں آپ خفیہ طور پر تبلیغ کا کام جاری رکھیں اور حکمت سے مسلمانوں کو تعلیم دیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کی تربیت کریں، انہیں پڑھائیں، انہیں سمجھائیں، وہ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوں۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور مسلمان باہم کافروں سے مسلسل الجھ جاتے تو اتنے کمزور تھے، تعداد اتنی کم تھی کہ یہ نوبت آ سکتی تھی کہ مسلمان ختم ہو جاتے سرے سے۔ اور عمومی جو ٹکراؤ تھا سن 4 ہجری میں وہ واقعہ ہو چکا تھا کہ جب کہیں پہاڑیوں میں گھاٹیوں میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں کافروں کا ایک گروہ آ نکلا اور پھر آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ہڈی سے ایسی ضرب لگائی کہ کسی کا خون بہہ پڑا۔ یہ اسلام میں پہلا خون تھا جو بہایا گیا تھا۔ اگر بار بار یہ صورت ہوتی تو پھر آپ کی تعلیم، آپ کی تدریس اور آپ کی تربیت اور آپ کی دعوت کے راستے میں یہ بار بار روڑے اٹکاتے اور مسلمان اسی میں الجھے رہتے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باہم خفیہ ملتے تھے اور خفیہ طور پر دعوت کا سلسلہ چلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ آپ علی الاعلان دعوت دیتے تھے، علی الاعلان جا کر بیت اللہ میں عبادت فرماتے تھے۔ لیکن ایسا ہو چکا تھا کہ آپ پہ لا کے اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی، ایسا ہو چکا تھا کہ آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اسے بل دیا گیا اور اپنی طرف سے انہوں نے کوشش کی نعوذ باللہ آپ کو مار ڈالیں۔ ایسے میں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا مرکز ہو جہاں خفیہ طور پر مسلمان اکٹھے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے فیض یاب ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعطل مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دیں۔ اس کے لیے دار ارقم، حضرت ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا کوہ صفا پر وہ مکان جو نسبتاً ذرا ہٹ کر تھا، نظروں سے اوجھل تھا، وہ مرکز بنا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ خفیہ طریقے سے پہنچتے تھے اور وہاں پر مسلسل تعلیم، تدریس اور صحابہ کرام کی تربیت، تزکیہ اور دعوت کے امور اور مشورے، یہ چیزیں سر انجام دی جاتی تھی۔ دار ارقم اسلامی تاریخ میں، سیرت طیبہ میں ایک تاریخی اہمیت کا حامل گھر ہے۔